بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دو چیلنج رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک عمران خان نے چیلنج کیا ہے پاکستانی میڈیا کو، اور ایک چیلنج حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا ہے گورنمنٹ کو، حکومت ہے جو اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ کیونکہ جو لفظ چیلنج ہے یا کسی لیڈر کا چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ اس کے کارکن ہوتے ہیں نا، وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے چیلنج کیا ہے، کسی کی جرات ہے تو ہمارے لیڈر کو سامنے آئے، ہمارے لیڈر کا چیلنج قبول کرے، یعنی کہ کارکن بڑی خوش ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے چیلنج کے اوپر۔ چاہے کوئی مذہبی عالم بھی ہیں مسلک لیول پہ، تو کوئی ایک مسلک، کسی بھی مسلک کا ایک عالم جب چیلنج کرتا ہے دوسرے کو، تو جو ان کے مقتدی اس کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بڑے جشن مناتے ہیں کہ دیکھو یار، سامنے ٹی وی میں آ کے ہمارے عالم نے، ہمارے لیڈر نے چیلنج کیا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں دو چیلنج، کہ اس چیلنج کے اندر اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹروں کو کس طرح بیوقوف گدھا بنایا جاتا ہے۔ جو چیلنج عمران خان نے کیا ہے، عمران خان کا کوئی چیلنج قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ عمران خان اپنے چیلنج میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی۔ سعد رضوی صاحب نے جو چیلنج کیا ہے حکومت وہ قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سعد رضوی صاحب اپنے چیلنج میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی۔ بات کرنی ہے کہ چیلنج کرنے کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر کس طرح اپنے چاہنے والوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دو ویڈیوز رکھوں گا اور میں آپ لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں۔ مجھے امید تو نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن تو کافی سمجھدار ہیں، آپ بھی نہیں سمجھو گے۔ جب آپ نہیں سمجھو گے تو یوتھی تو خیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے دو کلپ چیلنج کے رکھوں گا، پھر بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح عمران خان نے، ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ کس طرح قومی یوتھ کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ عمران خان نے ایک چیلنج کیا ہے۔ عمران خان کل عدالت میں صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی بہن کی جو جائیداد ہے، کوئی زمین ہے 6 ارب کی کتنی کی، اس حوالے سے سوال کیا تو عمران خان نے صحافیوں کو چیلنج کیا۔ کس طرح چیلنج کیا، پہلے یہ سنو۔ کہ میری بہن کو 6 ارب روپے کی زمین، ٹھیک ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ صحافی خود جائے یا ادھر کے صحافیوں کے وہ یہ نہ ہو جو کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہ ویگو سے کالی ویگو آ جاتی ہے۔ صحافیوں کو بھیجو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جا کے خود زمین دیکھیں اور بتائیں اس کی قیمت۔ سمپل ہے نا، زمین تو نہیں لگی، لندن میں بڑی ہوئی، لیا میں سوئی ہے، انہوں نے کیا۔ ناظرین سنا آپ لوگوں نے، عمران خان کہتا ہے کوئی بھی صحافی چلا جائے، جا کے وہ خود معلومات حاصل کر لے، میں چیلنج کر رہا ہوں، لیکن وہ صحافی نہ چاہے جو ویگو ڈالے سے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی صحافی چلا جائے۔ یہ تھا عمران خان کا صحافیوں کو چیلنج۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سعد رضوی صاحب کا چیلنج کہ اس نے کس طرح اس حکومت کو چیلنج کیا ہے۔ یہ سنو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہمارے حوالے ایک وزارت جو تمہارا دل کرے، جو خسارے میں ہے، پی آئی اے، ریلوے، کوئی جو تمہارا دل کرے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ 1 سال بعد اگر اس کا دنیا میں پہلا نمبر نہ ہوا تو ہمارا نام۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر عمران خان کی جو چال بازی ہے، جو منافقت ہے، جو قومی یوتھ کو بیوقوف بناتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سعد رضوی صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سعد رضوی صاحب نے، میں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے چیلنج کرنے کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے، تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی وزارت جو آپ کا دل چاہے، جو بھی وزارت ہے وہ ہم کو دے دو، 1 سال کے اندر اندر دنیا کی بہترین وزارت بنا کے ہم کو دکھائیں گے۔ یعنی کہ اوپن چیلنج دیا سعد رضوی صاحب نے، کوئی بھی وزارت ہے، سعد رضوی صاحب کے تو نہیں ہے نا، پیپل پارٹی کے پاس اگر کوئی وزارت ہے، نون لیگ والوں کے پاس کوئی وزارت ہے، جے یو ایف والوں کے پاس وزارت ہے، وہ سعد رضوی کے سپورٹر تو نہیں ہے نا۔ اچھا، سعد رضوی صاحب کو فار ایگزامپل وہ وزارت مل جاتی ہے، وہ اچھا کام کریں گے تو دکھانا کس نے ہے؟ میڈیا نے۔ تو کیا میڈیا سعد رضوی صاحب کو چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے۔ تو اوپن چیلنج کیا سعد رضوی صاحب نے کہ کوئی بھی وزارت ہم کو دے دو، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اب عمران خان کے الفاظ آپ لوگوں نے سنا ہے، پھر آپ کو سمجھانا ہے، غور کرنا کہ یہ کس طرح جھوٹیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی صحافی چلے جائے
وہ خود جا کے معلومات حاصل کر لے، لیکن وہ صحافی نہ جائے جو ویگو ڈالوں سے، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ تو عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ صابر شاکر جا سکتا ہے، عمران ریاض جا سکتا ہے، سمیع ابراہیم جا سکتا ہے، معید پیرزادہ جا سکتا ہے، اس کے بعد جمیل فاروقی جا سکتا ہے، جتنے بھی صدیق جان جو عمران خان کو مانتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان کو نہیں مانتا ہے وہ تو چور ہے، وہ تو لفافہ ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے، وہ تو ان پی ڈی ایم حکومت کا پٹھو ہے۔ تو عمران خان نے ڈیفرنٹ کا واضح کر دیا، شرط لگا دی کہ وہ جانے چاہیے جو مجھ کو پسند کرتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اب عمران خان نے کیسے بیوقوف بنایا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بکری تھی اور ایک کتا تھا، یعنی کہ عمران خان نے چیلنج بھی دے دیا، قومی یوتھ چیلنج کے اوپر خوش ہو جائے گی کہ عمران خان نے چیلنج دے دیا، لیکن اس کے اندر جو شرط رکھی ہے اس کے اوپر قومی یوتھ عقل کا استعمال بالکل نہیں کرے گی۔ جس طرح ایک آدمی کے پاس ایک بکری تھی اور ایک کتا تھا، تو اس کا اپنا جو پارٹنر تھا، اس کا بھائی تھا، جو کوئی بھی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ میں آپ کو چوائس دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، ان میں جو چیز لینا ہے لے لو، میں آپ کو چوائس دیتا ہوں، ایسا کرو کہ کتا آپ لے لو اور بکری مجھے دے دو، اگر یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئے تو بکری مجھے دے دو اور کتا تم لے لو۔ یعنی کہ بکری اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کتا لے لو، بکری مجھے دے دو، اگر یہ پسند نہیں آئے تو بکری مجھے دے دو، کتا تم لے لو۔ تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ یار دیکھو یہ کتنا اچھا میرا دوست ہے، مجھے چوائس دے رہا ہے، میری مرضی بتا رہا ہے۔ تو عمران خان بھی اسی طرح قومی یوتھ کو بے وقوف بناتا ہے، چیلنج دیتا ہے اور چیلنج میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جانے چاہیے کہ جو میری انگلی پہ ناچتے ہیں، جو میرے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ اچھا صحافی ہے، یہ ایماندار صحافی ہے، یہ صحیح رپورٹنگ کرتا ہے۔ حالانکہ عمران خان نہ اور قومی یوتھ کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے۔ عمران خان اتنی تعریفیں کرتا تھا ارشد شریف کی اور ابھی بھی کرتا ہے، اور عمران خان کی جو کرپشن ہے جو بیرون ملک میں جو اس کی ہے فنڈنگ، اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، وہ ارشد شریف نے ثابت کیا ہے۔ مبشر لقمان کنٹینر میں کھڑا ہوتا تھا اور عمران خان اس کے بازو پکڑ کے کہتا تھا کہ یہ ایک بڑا ایماندار یعنی کہ صحافی ہے، اور اسی نے فرا گوگی، پنکی پیرنی، گجر ان کا جو ہسبینڈ ہے، ان کی جو کرپشن ہے وہ بے نقاب اس نے کیا ہے۔ تو ناظرین یہ فرق ہوتا ہے پوائنٹ پکڑنے میں، پوائنٹ پکڑا جاتا ہے کہ کس طرح قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور یقیناً انہی الفاظوں میں یہی چھوٹی چھوٹی پوائنٹ کی وجہ سے قوم دھوکہ کھا جاتی ہے اور بڑا فخر محسوس کرتی ہے کہ یار دیکھو ہمارا لیڈر تو چیلنج کر رہا ہے، حالانکہ وہ چیلنج نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عمران خان نے چیلنج نہیں کیا، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کی بہنیں چور ہیں۔ اگر عمران خان کو یقین ہوتا، 100% یقین ہوتا، کچھ بھی ہوتا، تو عمران خان کہتا کوئی بھی جائے، چیلنج ہے، کوئی بھی چاہ کے ان سے پوری معلومات حاصل کرے، انویسٹیگیٹ کرے، معلوم پڑ جائے گا، لیکن عمران خان نے کہا نہیں۔ صابر شاکر جائے گا، معید پیرزادہ جائے گا، عمران ریاض ہوتا تو سب سے پہلے تو عمران ریاض جاتا، کیونکہ پاکستان کے بہترین صحافی، پاکستان کے نیوٹرل صحافی، پاکستان کے ایماندار صحافی، پاکستان کے محب وطن صحافی، پاکستان کے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحافی تو یہی ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، باقی تو سب چور اور ڈاکو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں سے قوم کو محفوظ رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ